السلام علیکم سامعین، ماہنامہ سلطان الفقر پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تسلیم و رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ اس کو تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی صاحب نے، اور یہ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور جولائی 2023 کے شمارہ میں شائع ہوا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور فقراء کاملین اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور ان کی ہمت اور عشق کی بنا پر انہیں بلند مقام و مرتبہ سے بھی نوازا۔ ترمذی 2398، مسند احمد 9344 اور السلسلۃ الصحیحہ 3259 میں حدیث مبارکہ درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انبیاء اور رسل پر، اور پھر وہ جو مرتبہ میں ان کے بعد ہیں۔ اسی طرح مستدرک 120 اور السلسلۃ الصحیحہ 3270 میں بھی حدیث مبارکہ درج ہے کہ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے تو اس کے دین کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے، چنانچہ جس کا دین مضبوط ہوگا اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، اور جس کا دین کمزور ہوگا اس کی آزمائش بھی ہلکی ہوگی۔ سامعین، یعنی کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا جس کو آزمایا نہ جائے، البتہ کمزور ایمان والوں کی آزمائش ہلکی ہوتی ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بھی کم ہوتا ہے۔ ان آزمائشوں میں سب سے کڑی آزمائش تسلیم و رضا کی ہے۔ اس مرتبہ پر بعض ثابت قدم رہتے ہیں اور بعض کے قدم متزلزل ہو جاتے ہیں۔ جو ثابت قدم رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسا بلند مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے جو وہم و گمان سے بھی بالا تر ہوتا ہے۔ جن کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں اور تسلیم و رضا سے پھر جاتے ہیں، وہ راہ قرب و وصال میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ راہ حق پر ان کی منزل بس وہی مقام ہوتا ہے جہاں ان کی ہمت جواب دے دیتی ہے۔ تسلیم سے مراد ہے کہ زندگی میں جو بھی معاملہ پیش آئے، خواہ تنگی ہو یا فراخی، مشکل ہو یا آسانی، دکھ ہو یا سکھ، اسے زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے تسلیم کیا جائے اور اسے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس پر راضی رہا جائے۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس اپنی مایا ناز تصنیف مبارکہ شمس الفقراء میں فرماتے ہیں کہ رضا کی اصل حقیقت یہ ہے کہ سالک یعنی طالب اس امر پر یقین کامل رکھے کہ ہر چیز کی عطا یا مناہی اللہ کی مشیت اور ارادہ ہے۔ دنیاوی معاملات ہوں یا راہ سلوک، طالب مولا کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہر بات میں خوف اور امید کے مابین رہے، اطاعت کے وقت اللہ کے سامنے فخر نہ کرے اور مصیبت کے وقت اس کے در سے مایوس نہ ہو۔ ہیبت و پریشانی، دکھ اور سکھ، سکون اور اضطراب، آسانی اور تنگی، بیماری اور صحت، بھوک اور سیری، الغرض ہر حالت میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا اور سر تسلیم خم کر دینا ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہے۔ سامعین، تاریخ اسلام میں جب بھی تسلیم و رضا کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جس تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا، اگر ایک عام انسان اس کا تصور بھی کرے تو بدن کپ کپا اٹھتا ہے، دل دہل جاتا ہے، روح لرز جاتی ہے اور عقل اس حیرت میں گم ہو جاتی ہے کہ اتنی عظیم قربانی کوئی کس طرح دے سکتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی آل اولاد اور عزیز و اقارب کو بے دردی سے شہید ہوتے دیکھنا اور آخر میں اپنا سر بھی قربان کر دینا۔ تسلیم و رضا کی ایسی مثال قائم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور شہادت تو ان کی تقدیر میں ازل سے ہی لکھی جا چکی تھی، جسے قرآن مجید میں ذبح عظیم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت امام علیہ السلام کی قربانی جو مؤخر کر دی گئی تھی، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے مکمل کی گئی۔ سامعین، واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 14 سال اور ایک روایت کے مطابق 7 سال تھی
ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ فوراً کر لیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح سویرے نکلے۔ اس مقام پر ابلیس نے بھی اپنی بھرپور چال چلنے کی کوشش کی۔ ایک شناسہ کی صورت اختیار کر کے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر اور بیٹا کدھر ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ باپ بیٹا سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں۔ شیطان نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو قتل کرنے گیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا، کبھی باپ اپنے بیٹے کو بھی قتل کرتا ہے، وہ بھی جب باپ بیٹے سے بے حد محبت کرتا ہو، اس لیے فضول گوئی نہ کرو۔ شیطان نے کہا کہ یقیناً وہ ایسا ہی کریں گے، کیونکہ ان کے رب نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس بات کے جواب میں کہا کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں۔ ایک ماں جو اپنے بچے کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی اس کے بچے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے اس کے سامنے ڈٹ جاتی ہے۔ شیطان نے بھی یہی گمان کیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی ایسی ہی ماں ہوں گی، لیکن جب ماں کے نرم دل کو قابو نہ کر سکا تو ناکام لوٹ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ کبھی سنا ہے کہ ایک باپ اپنے جوان سالہ بیٹے کو ذبح کر دیا ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو یہی دلیل دی کہ اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ یہاں بھی شیطان کو منہ کی کھانی پڑی۔ سامعین، آخری کوشش کے طور پر شیطان نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی کہ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ بڑھاپے میں پیدا ہونے والی اولاد کو ذبح کرنے چل نکلے، بیٹا بھی اتنا حسین و جمیل جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اتنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کریں گے تو آپ کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جسے آپ خواب سمجھ رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہو۔ اگر یہ عمل منشائے ایزدی ہوتا تو اللہ تعالیٰ خواب میں ایسا کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر کیوں نہ بھیجا؟ الغرض شیطان جس قدر وسوسے پیدا کر سکتا تھا اس نے کیے، جو کہہ سکتا تھا اس نے کہا، جتنے ہیلے استعمال کر سکتا تھا اس نے کیے۔ الغرض اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ارادہ سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باتوں سے تنگ آ کر پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا۔ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا۔ شیطان جان گیا کہ اس کی دال نہیں گلے گی، کیونکہ آج اس کا واسطہ اللہ والوں سے پڑا ہے، جو رضائے الہی کی خاطر سر قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، جو حکم الہی کی تعمیل میں کسی صلاح اور مشورے کو نہیں مانتے، جو بغیر نفع و نقصان کی فکر کے مشیت الہی پر سر جھکا دیتے ہیں۔ جب باپ اور بیٹا ایک گوشہ تنہائی میں پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، کہیں میں اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہ ماروں اور آپ پر خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ میرا منہ بھی زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے پر نظر پڑے اور آپ کو ترس آ جائے۔ گلے پر چھری چلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ واقعی بیٹے کا چہرہ دیکھ کر دل میں رحم نہ آ جائے۔ اللہ کا نام لیا اور چھری چلا دی۔ ابراہیم علیہ السلام تیزی سے چھری چلا رہے تھے اور چھری تھی کہ گردن کو کاٹنے سے انکاری تھی۔ بھلا حکم الہی کے سامنے چھری کی کیا مجال تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹ سکتی؟ اگر اللہ کے حکم سے آتش نمرود گل و گلزار ہو سکتی ہے تو کیا اس کے حکم سے چھری گلا کاٹنے سے انکار نہیں کر سکتی؟ اسی وقت ندا آئی۔ سورہ صافات آیات 104 سے 107 میں درج ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم محسنین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ ایک بڑی اور کھلی آزمائش تھی اور ہم نے
ایک بڑی قربانی کے ساتھ اسے بدل دیا۔ عام لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دمبے کی قربانی سے بدل دیا گیا۔ بظاہر تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا لے کر حاضر خدمت ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبا کی قربانی کی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دمبے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے زیادہ بڑی ہے جسے اللہ نے ذبح عظیم قرار دیا؟ کیا ایک دمبا کا ایک نبی سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ سامعین، وہ ذبح عظیم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان قربانی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ اگر اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو ارادہ خداوندی تکمیل نہ پاتا۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو بدل دیا گیا اور اسے ذبح عظیم قرار دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر اور منظور نظر تھے، جن کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موازنہ کیا جائے تو چند اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی خبر بذریعہ خواب دی گئی اور وہ بھی قربانی سے چند گھنٹے قبل، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی خبر ان کے بچپن میں ہی دے دی گئی تھی، اور وہ بھی بذریعہ جبرائیل علیہ السلام عالم شہود میں، نہ کہ عالم خواب میں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی شہادت کے سال سے بھی آگاہ تھے اور جائے شہادت سے بھی۔ آج اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کے چند روز باقی رہ گئے ہیں تو شاید یہ خبر سنتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے اور ہمت کی داد کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے والدین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقوع پذیر ہونے والے سانحہ سے آگاہ تھے، اگر ایک مرتبہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے یا ان کے دل میں بھی تقدیر کے ٹلنے کا خیال آ جاتا تو اللہ تعالیٰ جو دل کے نہا خانے میں چھپی بات سے بھی آگاہ ہوتا ہے وہ اس سانحہ کو ٹال دیتا، لیکن ایسے بلند پایا اور عظیم المرتبت والدین کے قربان جائیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی بھی اس سانحے کے ٹلنے کی دعا نہیں کی اور ہمیشہ تسلیم و رضا کا دامن تھامے رکھا۔ نمبر 2، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے گوشہ تنہائی میں لے جایا گیا جہاں ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے ہزاروں شاہد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے سے قبل اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی تاکہ کہیں دل میں رحم نہ آ جائے۔ ذبح ہونے کی صورت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف موت کی اذیت برداشت کرنی تھی، کیونکہ موت کے بعد جسم ہر تکلیف و اذیت سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھ اور تکلیف کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، جنہوں نے اپنی شہادت سے قبل اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، دیگر عزیز و اقارب اور عقیدت مندوں کو بے دردی سے شہید ہوتے دیکھا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر گوشوں اور پیاروں کے بے جان اور خون میں لتھڑے وجود سمیٹے، خاندان نبوت کی خواتین اور بچیوں کے بھوک، پیاس اور گرمی سے کملائے چہرے دیکھ کر قلب اطہر پر کیا بیتی ہوگی۔ اپنی اور دیگر تمام مردوں کی شہادت کے بعد ان مقدس خواتین کی یزیدیوں کے ہاتھوں بے حرمتی کا خیال دل میں کیسے چھریاں چلاتا ہوگا۔ ماں باپ جو اپنی اولاد کے خون کا ایک قطرہ بہتا نہیں دیکھ سکتے،
ماں باپ جو اپنی اولاد کے خون کا ایک قطرہ بھی بہتا نہیں دے سکتے، تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جنہوں نے اپنے پیاروں کو خون میں لت پت دیکھا، جان سے پیاروں کو قربان کرنے کے بعد آخر میں اپنا سر اقدس بھی دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اپنی جان بچانے کا اختیار تھا، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تمام یزیدی لشکر کو نیست و نابود کر کے اپنے اور تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان بچانے کا اختیار تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کامل اور امام الوقت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل تصرفات اور اختیارات عطا کیے ہوئے تھے، لیکن تسلیم و رضا تو یہی ہے کہ کامل تصرفات کے ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے اور اختیارات کے استعمال کی بجائے اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ لہٰذا اگر اختیارات کی قربانی کا موازنہ کیا جائے تو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی عظیم تر تھی۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی سے روکنے کے لیے شیطان نے محض وسوسوں کا سہارا لیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے لیے شیطان ہزاروں یزیدی فوجیوں کو جمع کر لایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت رضائے الہی سے روکنے کے لیے اس نے چکنی چپڑی باتوں کا سہارا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطیع کرنے کے لیے اس نے ظلم و ستم کا سہارا لیا۔ بھوک، پیاس، گرمی کے عالم میں امام الوقت کو ایک فاسق و فاجر کے سامنے جھکانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، مال و دولت کا لالچ بھی دیا اور اپنے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب کی جان بچانے کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن وہ سر جو محض اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہو، وہ غیر اللہ کے سامنے کس طرح جھک سکتا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کے ایمان اتنے کمزور نہ تھے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی بجائے دنیوی مال و دولت کو ترجیح دیتے۔ ابدی اور دائمی زندگی کو چھوڑ کر عارضی و فانی دنیا کو بہتر بنانے کی لگن تو انہیں ہوتی ہے جو معرفت الہی سے محروم ہوں، جن کو آخرت میں اپنے رب کے دیدار اور ملاقات کی امید نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کے قلوب تو نور معرفت سے لبریز تھے، ان کے قلب و باطن تو عشق حق سے سرشار تھے۔ ایک جان تو کیا، اللہ کی رضا کی خاطر ہزاروں مرتبہ بھی اپنی جان قربان کر سکتے تھے۔ اور نمبر 5، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مقصود رضائے الہی تو تھا ہی، لیکن اس قربانی سے کسی کو نہ کوئی نقصان پہنچنا تھا نہ نفع، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے دین حنیف کو بقا ملی۔ بادشاہت و ملوکیت کو خلافت ظاہر کر کے جو لوگ دین سے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے مکر و عزائم اور مقاصد کھل کر سامنے آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ان لعین لوگوں کے عزائم پورے نہ ہو سکے۔ سامعین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو جس قربانی سے تبدیل کیا گیا اور جسے ذبح عظیم قرار دیا گیا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قربانی تھی۔ وہ خون نبی جو اس وقت اللہ کے حکم سے نہ بہا، وہ خون آل اسماعیل میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہا کر حق ادا کر دیا۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکایا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم و رضا کی انتہاؤں کو چھو لیا اور وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک کوئی قائم نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا، ان میں شمس الفقراء، تصنیف لطیف، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس، سید الشہداء حضرت امام حسین اور یزیدیت، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس، اور تفسیر ضیاء القرآن از پیر کرم شاہ الازہری۔